اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایسے عظیم مسلمان کمانڈر کی جسے ڈیفینڈر آف مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے ہارنے اور معاہدہ کرنے کے باوجود 3 مہینے تک کمانڈر پاشا نے مقابلہ کیا اور بعد میں ان کو اپنے ہی ساتھیوں نے دھوکے سے گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کیا۔ مزید ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ فیرو الدین پاشا، جسے صحراؤں کا شیر بھی کہا جاتا ہے، 1868 میں بلغاریہ میں پیدا ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ یہ طیب اردگان کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ حال ہی میں ان کو لے کے UAE کے وزیر خارجہ نے کچھ ایسا ٹویٹ بھی کیا جس کی وجہ سے کافی تنازع کھڑا ہوا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ فیرو الدین پاشا ہماری قیمتی جائیداد اور مسودات چرا کر لے گئے ہیں، جس کے بعد کافی ترکی میں ہنگامہ کھڑا ہوا۔ انقرہ میں 2 گلیوں کا نام تبدیل کر دیا گیا جو کہ UAE کے سفارت خانے کے قریب ہیں۔ ایک کا نام ڈیفینڈر آف مدینہ جبکہ دوسری گلی کا نام فیرو الدین پاشا رکھا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے جب عربوں کو لالچ دی کہ آپ کی آزاد ریاست قائم کر دیں گے، آپ سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہمارا ساتھ دیں، تو شریف مکہ حسین بن علی نے ان کا ساتھ دیا۔ عربوں کی فوج مدینہ کی طرف روانہ کر دی۔ سلطنت عثمانیہ نے فیرو الدین پاشا کو بھیجا۔ باغیوں کے پہنچنے سے پہلے فیرو الدین پاشا مدینہ پہنچ گیا اور حفاظتی اقدامات اٹھائے۔ اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی۔ ان کے اور انگریزوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں فیرو الدین پاشا کو بھی کہا گیا کہ آپ سرنڈر کر دیں۔ فیرو الدین پاشا نے یہ کرنے سے منع کر دیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ایک انسان تھے، تو انہوں نے یہی کہا کہ میں کبھی بھی اللہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے بھی فیرو الدین پاشا کو کہا گیا کہ آپ سرنڈر کر دیں، مگر کمانڈر پاشا نے یہ کرنے سے انکار کر دیا اور ساتھ میں ہی پیغام بھیجا کہ آپ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو میری جگہ کسی اور کو بھیج دیں، کیونکہ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی ترکی کا پرچم مدینہ کے محل سے نہیں اتاروں گا۔ ان کی جگہ ایک جنرل نجیب کو بھیجا گیا۔ علی نجیب سے انگریزوں اور عربوں نے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ آپ کمانڈر پاشا کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ علی نجیب اس بات پر بھی راضی ہو گئے۔ کمانڈر پاشا بتاتے ہیں کہ ایک دن علی نجیب اور اس کے ساتھی مجھ سے ملنے آئے۔ مجھے لگا یہ پوچھنے آئے ہیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں، کیسے ہو تم، مگر اس کے برعکس تھا۔ جو ہوا وہ میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا۔ انہوں نے میری آنکھوں میں راکھ پھینکی اور میرے اوپر حملہ کر دیا۔ مجھے رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد مجھے انگریزوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یعنی شاہدین کہتے ہیں جب کمانڈر پاشا اپنی فوج سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہ میں نے کبھی اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، نہ تم لوگ کبھی چھوڑنا۔ گرفتاری کے بعد جب انگریزوں نے کمانڈر پاشا کو کہا کہ اپنی وردی اتاریں، کمانڈر پاشا نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ عثمانی وردی جس دن میں نے پہنی تھی اس دن سے آج تک نہیں اتاری اور یہ میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں اتاروں گا۔ کمانڈر پاشا کو رہائی کے بعد افغانستان میں ترکی کا سفیر مقرر کیا گیا۔ کمانڈر پاشا کی وفات دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی تھی۔ کمانڈر پاشا کے آخری الفاظ یہ تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، نہ ہی میں آپ کو کبھی چھوڑوں گا۔